السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک صرف، انما بے شک صرف، انما بے شک صرف، تنذرو آپ تو ڈرا سکتے ہیں، تنذرو آپ تو ڈرا سکتے ہیں، تنذرو آپ تو ڈرا سکتے ہیں، من جو اتبع پیروی کرے، اتبع پیروی کرے، الذکر نصیحت کی، الذکر نصیحت کی، الذکر نصیحت کی، اور خشیہ وہ ڈرے، خشیہ وہ ڈرے، الرحمن رحمان سے، الرحمن رحمان سے، بالغیب بن دیکھے، بالغیب بن دیکھے، بالغیب بن دیکھے، فبشرہ پس آپ خوشخبری دے دیں اسے، فبشرہ پس آپ خوشخبری دے دیں اسے، فبشرہ پس آپ خوشخبری دے دیں اسے، بمغفرۃ مغفرت کی، بمغفرۃ مغفرت کی، اور اجر اجر کریم عزت والا، کریم عزت والا، کریم عزت والا، انا بے شک ہم، انا بے شک ہم، ہم نحیی ہم ہی زندہ کرتے ہیں، نحیی ہم ہی زندہ کرتے ہیں، الموتى مردوں کو، الموتى مردوں کو، نحیی ہم ہی زندہ کرتے ہیں، الموتى مردوں کو، اور نکتب ہم لکھ رہے ہیں، نکتب ہم لکھ رہے ہیں، ما جو قدموا انہوں نے آگے بھیجا، قدموا انہوں نے آگے بھیجا، قدموا انہوں نے آگے بھیجا، اور آثارہم ان کے آثار بھی، یعنی نشانات، آثارہم ان کے آثار بھی، آثارہم ان کے آثار بھی، اور کلا ہر شیء چیز، کلا شیء ہر چیز، کلا شیء ہر چیز، احصیناہ ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، احصیناہ ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، احصیناہ ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، اسے، احصیناہ ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اسے، فی امام ایک کتاب میں، فی امام ایک کتاب میں، فی امام ایک کتاب میں، مبین واضح، مبین واضح، مبین واضح یعنی واضح کتاب میں، اور اضرب آپ بیان کیجئے، اضرب آپ بیان کیجئے، اضرب آپ بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، مثلاً ایک مثال، مثلاً ایک مثال، اصحاب القریہ بستی والوں کی، اصحاب القریۃ بستی والوں کی، اصحاب القریہ بستی والوں کی، اذ جب جاءہا آئے اس بستی میں، 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 المرسلون کئی رسول، المرسلون کئی رسول،
المرسلون کئی رسول، اذ جب ارسلنا ہم نے بھیجے، الیہم ان کی طرف، اثنین دو رسول، فکذبوہما تو ان سب نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فعززنا پھر ہم نے تقویت دی یعنی سپورٹ دی، بثالث تیسرے سے، فقالو تو انہوں نے کہا انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے ہوئے، قالو انہوں نے کہا ما نہیں انتم تم الا مگر بشر ایک انسان مثلنا ہماری طرح، وا اور ما نہیں انزلہ نازل کی الرحمن نے من شیئن کوئی چیز، ان نہیں انتم تم الا مگر تکذبون تم سب جھوٹ بولتے ہو، قالو انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب یعلم جانتا ہے، انا بے شک ہم الیکم تمہاری ہی طرف لمرسلون یقیناً بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، وا اور ما نہیں ہے علینا ہم پر کوئی ذمہ داری، الا البلاغ مگر پہنچا دینا، المبین کھول کر، قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم نے تطیرنا ہم نے منحوس پایا، بکم تم کو، لئن بلا شبہ اگر لم نہ تنتہو تم سب باز آئے، لنرجمنکم ضرور ہم سنگسار کر دیں گے تمہیں، وا اور لیمسنکم بلا شبہ ضرور وہ پہنچے گا تمہیں، منا ہماری طرف سے، عذاب
عذاب عذاب، علیم دردناک، علیم دردناک، علیم دردناک۔ قالوا انہوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، طائرکم تمہاری نحوست، طائرکم تمہاری نحوست، طائرکم تمہاری نحوست، معاکم تمہارے ساتھ، معاکم تمہارے ساتھ، کیا ان اگر، ان اگر، ذکرتم تم نصیحت کیے جاؤ، ذکرتم تم نصیحت کیے جاؤ، ذکرتم تم نصیحت کیے جاؤ، بلکہ انتم تم قوم لوگ مسرفون سب حد سے بڑھنے والے، مسرفون سب حد سے بڑھنے والے، مسرفون سب حد سے بڑھنے والے۔ اب اس کا مکمل ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یعنی کافر لوگ، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک صرف آپ تو ڈرا سکتے ہو ان لوگوں کو جو پیروی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو مانیں، اس کی پیروی کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اس پر عمل کریں اور ڈریں اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے، یعنی ہر لمحہ ہر پل اللہ تعالیٰ سے بنا دیکھے ڈرتے رہیں۔ پھر آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات کو پورا کرتے ہیں، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کس کی خوشخبری؟ مغفرت کی، کہ ان کی بخشش ہو گئی، ان کی بخشش ہو جانی ہے، اور اجر عزت والا، یعنی کہ ان کو بتا دیں کہ ان کو جو صلہ ملے گا وہ عزت کے ساتھ ملے گا۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، غور کیجئے گا۔ اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں کہ بے شک ہم ہی تو ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو، اور یہی نہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو آپ زندہ ہو یعنی زندگی گزار رہے ہو اور جو بھی عمل آپ کر رہے ہو ان سب کو ہم لکھ رہے ہیں، اور ان اعمال کو نہیں بلکہ جو ان کے نشانات آپ چھوڑ کر جا چکے ہوتے ہو ان کو بھی، ہر چیز کو ہم آپ کی لکھ رہے ہیں۔ اور کہاں لکھ رہے ہیں؟ ایک ایسی کتاب میں جو واضح ہے، کھلی ہوئی ہے، اور کہاں محفوظ کر رکھا ہے اس کو؟ لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ آپ بیان کیجئے ان کے لیے ایک ایسی مثال، اور وہ کون سے لوگ تھے جن کی یہ مثال بیان کرنے کو اللہ پاک یہاں پہ فرما رہے ہیں؟ وہ تھے ایک بستی والے، بستی والوں کی آپ مثال بیان کر دیجئے۔ ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے، جب ہم نے ان کی طرف بھیج دیے 2 رسولوں کو تو انہوں نے کیا کیا؟ ان سب نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ جو دعوت یہ لوگ دے رہے تھے، یعنی جو دعوت پیغمبر دے رہے تھے، ان کو ان بستی والوں نے جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دینے کے لیے، یعنی ان کو سپورٹ دینے کے لیے ان دونوں پیغمبروں کو تیسرا رسول اور بھیجا۔ پھر ان تینوں نے مل کر ان سے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ بستی والے کیا بولے؟ انہوں نے کہا کہ تم رسول بنا کر بھیجے گئے، تم تو ایسے ہی ہو جیسے ہم ہیں، کچھ اسپیشل تو تم میں دکھائی نہیں دے رہا، ہم کیسے مان لیں کہ تم رسول ہو؟ اور یہاں تک اسی بات سے انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا جو رحمان ہے، یعنی اللہ پاک نے، رحمان نے یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نازل ہی نہیں کی ہے، اور یہ کہہ دیا سرے سے کہ تم کیا کرتے ہو؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ جب کبھی بھی کوئی بھی نبی آیا، کوئی بھی رسول آیا، اللہ پاک کی طرف سے بھیجا گیا، تو ان ہر بستی کے لوگوں نے، ہر قوم کے لوگوں نے اسی طرح سے انکار کیا، ہر کسی کے بارے میں یہی کہا کہ نہیں، تم بھیجے نہیں گئے ہو، تم تو ایسے ہیں وہ ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو نبی تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف یقیناً بھیجے گئے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے،
اور ہم پر کیا ہے، ہماری تو ذمہ داری، ہم اس لیے تو آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم آپ کے پاس کھول کھول کر پیغام کو پہنچا دیں جو اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کو کہا ہے۔ ہم تو صرف دعوت دینے آئے ہیں، ہمارا کام یہیں تک ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں یہ لوگ، بستی والے کہتے ہیں کہ جو آپ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ کو تو ہم منحوس پاتے ہیں، آپ تو ہمارے لیے منحوس ہیں۔ منحوس سے مراد جیسے کہ ہوتا ہے نا، آج بھی ہے، بہت سو کی سوچ بنی ہوئی ہے، غلط سوچتے ہیں بہت زیادہ کہ کالی بلی راستے سے گزر گئی تو بہت غلط ہو جائے گا، بہت زیادہ، یا پھر کسی بھی انسان کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ تم تو بہت منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہمارے فلاں فلاں کام بگڑ گئے ہے نا، جب سے تم آئے ہو اور ایسا ہو گیا۔ کسی بھی انسان کو کوئی بھی سمجھ لیتا ہے اس طرح سے، تو یہ چیز ابھی بھی چلی ہوئی آ رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی اسی انداز میں کہہ رہے تھے، جبکہ آلریڈی وہ پریشان تھے اپنے بدعمالوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط شالی میں ڈالا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پریشانیوں میں ڈالا ہوا تھا، لیکن وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ان رسولوں کی وجہ سے ہم پہ پریشانی آئی ہوئی ہے، جبکہ ان کی خود کی بدعمالیوں کے سبب پریشانی آئی ہوئی تھی۔ آگے پھر یہی نہیں کہتے، پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم ضرور بضرور، آپ غور کر لیں کتنی تاکید کے ساتھ وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں بستی والے ان رسولوں سے کہ اگر آپ باز نہیں آئے، اگر تم لوگ باز نہیں آئے تو ضرور بضرور ہم تمہیں کیا کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، یعنی بے عزت کر دیں گے۔ بے عزت کیسے کریں گے؟ ان کو پتھر مار مار کر اور ان کو بری طرح سے ستا کر اس طرح سے کریں گے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی باز آ جاؤ، ہمیں نصیحت مت کرو، ہم سے دور چلے جاؤ، تم ہمارے لیے منحوس ہو، ایسا یہ لوگ ان کے بارے میں کہنے لگے۔ تو پھر اس پر جو رسول تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو خیر خواہی کی بات بتانے آئے ہیں، سیدھی راہ پر چلانے آئے ہیں، آپ کو ہر مشکل سے بچانے آئے ہیں، اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ ہم آپ کے لیے نحوست ہیں، بلکہ تم لوگ تو خود حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو۔ یعنی ان لوگوں نے، بستی والوں نے انکار ہی نہیں کیا ان لوگوں کا، بلکہ ان کو پریشان کیا، ان کو ذلیل کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان پر بہتان لگائے، الزامات کی بارش کی۔ تو اس طرح سے ان کے بارے میں نبیوں نے یہی کہا کہ تم تو حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو۔ اس سے ہمیں مراد ملتا ہے کہ شروعاتی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی ذکر کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے احکاموں کی پیروی کرتے ہیں، وہی نصیحت کو مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن یہ بھی بات آپ نے ساتھ کے ساتھ یاد رکھنی ہے کہ آپ کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو رسول تھے کیسے دعوت لے کر جایا کرتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر جایا کرتے تھے، اور کس طرح سے لوگ ان کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے اس ذکر کو عام کرنے کی، آگے تک پہنچانے کی۔ ہمیں ڈر کر نہیں بیٹھنا ہے، ہر طرح کے لوگ ہمارے سامنے آئیں گے لیکن ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، جتنی ہم میں وسعت ہے وہاں تک ہم نے بات پہنچانی ہے، اور اپنی وسعت سے بڑھ کر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جسے خوف ہوگا خدا کا وہ عمل کر لے گا، اور جسے نہیں ہوگا وہ سرکشی ہی کرتا رہے گا قیامت تک۔ ہمارا فرض ہے صرف پیغام دینا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔